جی السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا فیصل شہزاد چچا۔ اس وقت میں موجود ہوں بارکھان کے علاقے میں۔ آپ کو پتہ تو ہے الیکشن کمپین کا آغاز شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار انعام شاہ کھتران صاحب۔ ان کا آج ہم نے استقبال بھی دیکھا، یہاں پہ بہت لوگوں کا رش تھا۔ الیکشن کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں۔ جی یہ کیا کہیں گے؟ جی سر۔ فیصل بھائی، پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی اور حصہ دیا۔ فیصل بھائی، آج کا ہمارا پروگرام الحمدللہ بہت اچھا رہا۔ میرے لیے تو بہت بڑا سرپرائز تھا۔ مطلب میں نے میرا تو ویسے ہی علاقے میں آنے کا پروگرام تھا، پھر میں جو علاقے کے جو میرے اپنے ورکر تھے، پارٹی ووٹر ہیں، ان نے زور دیا کہ آپ ایسے نہ آئیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک پوسٹ لگائی 4-5 دن پہلے اپنے سوشل میڈیا فیس بک کے پیج پہ، تو اس کا رد عمل یہ نکلا کہ آج الحمدللہ مجھے خالی خوش آمدید کہنے والا 1000 سے 1500 بندہ، جس کے آپ خود گواہ ہیں، جس کی ویڈیو فوٹیج وغیرہ موجود ہے، 150 سے 200 گاڑیاں آئیں، میرا بہت شاندار اعلیٰ طریقے سے ویلکم کیا گیا۔ حالانکہ میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، میں کوئی پیچھے سے کوئی منسٹر نہیں ہوں، کوئی ایم پی اے نہیں ہوں۔ میں اپنی قوم کا اس میں بہت بے حد مشکور ہوں، احسان مند ہوں کہ ان نے مجھے آج اتنی عزت دی۔ باقی میرا ایک سٹینڈ ہے جو پچھلے 6-7 سال سے 8 سال سے ہے۔ کیونکہ ہمارے علاقے میں میرے جو والد محترم سردار عبدالرحمان وہ بہت ظلم کرتے رہے ہیں، تو اس ظلم کے خلاف میں ہی ہوں، صرف میں ہی ہوں جو اس ٹائم اٹھا ہوا ہوں، جو ان کا مقابلہ کر رہا ہوں ہر حوالے سے، ہر پلیٹ فارم پہ۔ تو شاید لوگوں کو یہی ہے کہ ایک آس نظر آئی ہے ان کو کہ یہ بندہ ہمیں یہ غلامی کی ایک سمجھے کہ اب نوکری سے آزادی دلوا سکتا ہے، یا اس جابر بندے سے ہمیں آزادی دلوا سکتا ہے۔ تو بس الحمدللہ میں اپنے جو ارادے ہیں ان پہ مضبوط ہوں، اور آگے بھی انشاءاللہ رہوں گا۔ باقی میں اپنی قوم کا آج بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اچھا سردار صاحب، سیاسی پارٹیاں تو وہ اور بھی کافی ساری ہیں، آپ پیپلز پارٹی میں ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ اس کی بہت اچھی وجوہات ہیں فیصل بھائی۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ میں خود زرداری صاحب کا بہت بڑا فین ہوں۔ مطلب پارٹی سے ہٹ کے، ان چیزوں سے ہٹ کے، ابھی کا نہیں، دیکھیں ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اور ڈیموکریسی، جمہوریت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے ایک چوز کرنے کا، سلیکٹ کرنے کا ہمیں موقع دیا جائے، اس کو جمہوریت بولا جاتا ہے۔ تو میں اس ٹائم یونیورسٹی پڑھتا تھا، 2011-12 کی بات ہے، تب سے میں زرداری صاحب کی جو سیاست تھی، کہ سیاست کرنے کے طریقے کا فین تھا۔ مجھے اور پارٹیوں سے بھی آفر تھی، بٹ ان پارٹیوں کو میں نے پینڈنگ میں ڈالتے ہوئے، ریجیکٹ کرتے ہوئے، میں زرداری صاحب کے پاس گیا، اور ان نے مجھے بازو کھول کے قبول کیا، بہت عزت دی، اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے، ان نے، ان کے بیٹے نے، پارٹی میں مجھے بہت زیادہ عزت ملی۔ اچھا سردار صاحب، آپ یہ بتائیں ماضی میں بلوچستان کی ترقی اور اب میں کیا فرق ہے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں فیصل بھائی، میں اسی بلوچستان کی پیدائش ہوں، مطلب ہم چھوٹے بڑے ہوئے، آج میری 31-32 سال عمر ہو گئی ہے، تو اگر ہم بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ کو بھی لے لیں نا، تو ہمیں یاد پڑتا ہے، میں ہر جگہ بہت جگہوں پہ میں نے یہ مثال بھی دی ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تب سے اب تک جو روڈ ہم دیکھتے آئے نا، آج تک وہ 1 فٹ بھی چوڑے نہیں ہوئے۔ بس ہر سال، ہر 2 سال 3 سال بعد ان پہ لک ضرور ہو جاتا ہے، پر ان پہ ہم لوگوں نے کوئی ایسی کوئی پیش رفت نہیں دیکھی کہ جس پہ ہم واقعی کہیں کہ کوئٹہ ترقی کر چکا ہے۔ تو جب دارالحکومت کا یہ حال ہے، تو اس طریقے کے جو ہمارے جو دیہات ہے، وہ تو لازمی سی بات ہے، وہ تو ان نے تو پیچھے رہنا ہی رہنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان بہت پیچھے ہے۔ اچھا سردار صاحب، یہ رکنی سے جب بارکھان آتے ہیں، راستے میں یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ کافی سالوں سے ایسے پڑا ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جی گئی۔ فیصل بھائی، یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اس چیز کا میں خود گواہ ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں کیمرے پہ آ کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ وہ یہ کہ یہ روڈ بننا سٹارٹ ہوا تھا جام کمال صاحب کے دور میں۔ اس ٹائم آپ کے محمد حسنی، جو صدر فتح محمد حسنی کے بھائی ہیں، وہ اس کے منسٹر بھی تھے، ان کا نام میرے ابھی ذہن سے نکل گیا۔ تو اس ٹائم یہ روڈ بننا سٹارٹ ہوا تھا، مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، سردار عبدالرحمان نے اس روڈ بننے میں اڑی ڈالی کہ مجھے کمیشن چاہیے۔ اس کے بعد یہ حکومت تبدیل ہوئی، جام کمال صاحب گئے اور قدوس بزنجو آ گیا، اور اس کے بعد CNW سردار صاحب کو ہینڈ اوور کر دی گئی۔ یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہ صرف سردار صاحب کے ذاتی مفادات کی وجہ سے آج تک یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہا ہے، نہیں تو یہ روڈ کب کا بن جانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی 30-40-42 کلومیٹر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اس کی فنڈ کی الوکیشن بھی ہوئی تھی، ریلیزیں بھی ہوئی تھی۔ اس کمپنی کو ہم نے یہاں پہ فل فاسٹ ٹریک میں کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، پر جب حکومت چینج ہوئی، حالانکہ آپ اگر CNW کے منسٹر ہیں سردار صاحب، سردار عبدالرحمان، تو یہ آپ کے گھر کا روڈ ہے، یہ تو مطلب بلوچستان کے ہر روڈ سے پہلے اس روڈ کو بننا چاہیے تھا، پر آج یہ 5 سال کے بعد بھی آج اسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جو ہم لوگ پہلے دیکھتے آئے ہیں۔ اچھا سردار صاحب، یہاں کے لوگوں نے آپ پہ آس رکھی ہوئی ہے، ان کے لیے آپ ایک امید کی کرن ہے۔ آپ اقتدار میں آ کر
ان کے لیے کیا کریں گے؟ فیصل بھائی دیکھیں، میں کیا، ہر لیڈر یہی دعوے کرتا ہے کہ میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، اور الحمدللہ اس آج جو آپ نے جو کچھ بھی دیکھا، میری جو لوگوں نے مجھے ویلکم کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اپنے عمل ہیں لوگوں کے ساتھ، غریب کے ساتھ۔ آپ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سر؟ میں نوجوانوں جوان کو نسل یہ کے دیکھیں، نوجوان، میں ویسے ہی اپنے نوجوانوں کا بڑا فین ہوں، خاص طور پہ اپنے کھترانوں کا۔ میں ان کو یہ کہوں گا کہ آنے والا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، اپنا ووٹ مجھے نہ دیں، سردار عبدالرحمان کو نہ دیں، اور بہت سارے لیڈرز ہیں آپ کو لگتا ہے جو آپ لوگوں کو آگے لے کے چل سکتا ہے، جو آپ لوگوں کے کام کر سکتا ہے، جن کے ہاتھوں آپ کی ماں، بہن، بیوی، بچوں کی عزت محفوظ ہے، آپ اس کو ووٹ دیں اور اس کو نمائندگی دیں، تاکہ وہ آپ لوگوں کا نمائندہ بن کے آگے ہم کھتران قوم کا، ہم پاکستانیوں کا نام آگے لے کے چل سکے، کرپشن کم کرے اور کام زیادہ۔ تو میری نوجوانوں سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، اپنا سوچ سمجھ کے آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے دیں، لاجیکل ریزننگ پہ دیں، دیکھیں کہ کس بندے کی کیا کارکردگی ہے، کیا عمل ہے، کیا حساب کتاب ہے، اس حساب سے اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ تھینک یو سردار صاحب، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ بہت فیصل بھائی، مہربانی، تھینک یو، انشاءاللہ پھر ملاقات، ضرور، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔